السلام علیکم جناب صدر، معزز اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، آج 26 جنوری ہے اور آج کے دن پورے ہندوستان میں جشن منایا جاتا ہے۔ اسکولوں میں، کالجوں میں اور یونیورسٹیز کے اندر ایک خوشی کا ماحول ہوتا ہے، چونکہ اس دن کا تعلق آزادی سے ہے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ ملک ہندوستان ایک طویل عرصے تک انگریزی سامراج کے چنگل میں گرفتار رہا۔ مغلوں کی کمزوری، ملک کی بدامنی اور طوائف الملوکی کی بدولت ہندوستان کو طوق غلامی پہننا پڑا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے زبردست سازش کر کے یہاں کی خود مختار اور آزاد حکومت کو اپنا غلام بنا لیا تھا، جس کے نتیجے میں 1857 کا انقلاب برپا ہوا۔ ہندوستان کی جنگ آزادی کا اگر نقطۂ آغاز تلاش کیا جائے تو ہمیں وہ اولین فتویٰ یاد آتا ہے جو امام الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے جانشین شاہ عبدالعزیز دہلوی نے انگریزوں کے خلاف جاری کیا تھا، اور جس کی روح سے یہ ملک دارالحرب قرار پایا تھا، اور اسی دن مسلمانوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ انگریزوں کو یہاں رہنے نہیں دیں گے، انگریزوں کو یہاں سے نکال کر ہی دم لیں گے۔ اس فیصلے کی وجہ سے مسلمانوں پر کتنی پریشانیاں آئی اور کتنی مصیبتوں اور تکلیفوں سے ان کو دوچار ہونا پڑا، کتنے امتحانات سے انہیں گزرنا پڑا، یہ داستانیں تاریخ کا حصہ بن چکی ہیں۔ آزادی کے ان متوالوں کی قیادت علماء دین فرما رہے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ انگریز کے مظالم کا نشانہ علماء دین کو بننا پڑا۔ سب سے زیادہ مظالم کا شکار علماء دین ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انگریز سمجھتے تھے کہ اگر مسلمانوں سے ان کی قیادت چھین لی جائے تو یہ جنگ رک سکتی ہے، یہ قافلہ سخت جاں تھم سکتا ہے۔ اس لیے انہوں نے چن چن کر علماء دین کو قتل کیا، ان کے اوپر گولیوں کی بوچھار کر دی، انہیں درختوں پر لٹکا کر پھانسیاں دی گئیں، ان کے گھر بار لوٹے گئے، ان کی مساجدیں ویران کر دی گئیں، ان کے مدرسے بند کر دیے، ان کی خانقاہیں تباہ و برباد کر دی۔ یہ سب کچھ ہوا۔ خود آپ کے مدرسے کے بزرگوں میں مولانا سراج احمد صاحب، ان کے والد جو غلام رسول تھے، ان کو 1857 کی جنگ آزادی میں حصہ لینے کی وجہ سے انگریز نے پھانسی کے تختے پر لٹکایا اور ان کی جائیداد ضبط کی۔ تو یہ قربانیاں علماء کرام نے دی۔ بالآخر آزادی کی شمع روشن ہوئی، لیکن میرے دوستو، غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ اس آزادی کے نتیجے میں ہندوستانی مسلمانوں کو کیا ملا، انہیں کیا حاصل ہوا۔ گزشتہ 77 سالوں کا جائزہ اگر لیا جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہندوستانی مسلمان صرف اور صرف ناانصافیاں برداشت کرنے کے لیے یہاں رہ رہے ہیں۔ وہ کون سا مسئلہ ہے جس کا انہیں سامنا نہیں ہے؟
ان کی معاشیات تباہ ہیں، اور اگر کسی شہر میں ان کے کاروبار مستحکم ہوتے ہیں اور مضبوط ہوتے ہیں تو فسادات کا ایک ریلا آتا ہے اور انہیں بہا کر لے جاتا ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت سروں پر بوجھ اٹھا کر ریڑھوں پر پھل اور سبزیاں بیچ کر، رکشے اور ٹھیلے چلا کر زندگی کا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بڑے بڑے شو روم، عظیم الشان کارخانے، فیکٹریاں اور تجارتی ادارے ان کی دسترس سے ایسے ہی دور ہیں جیسے ہم سے یہ آسمان کے چاند اور ستارے۔ ہو سکتا ہے اس 30-35 کروڑ کی آبادی میں چند لوگ ایسے ہوں جن کے کاروبار اچھے ہوں، جو اچھے روزگار سے وابستہ ہوں، لیکن یہ تعداد کل آبادی کا نصف بھی نہیں، تہائی بھی نہیں، چوتھائی بھی نہیں، اور اگر سرکاری ملازمتوں کا جائزہ لیا جائے تو 1% بھی نہیں۔ اعلیٰ ملازمتوں کی تو بات چھوڑیے، معمولی ملازمتوں کے لیے بھی انہیں محرومی کا سامنا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ مسلمان تعلیمی میدان میں پسماندہ ہے، تعلیمی پسماندگی کی وجہ سے مسلمان سرکاری نوکریوں میں نہیں آ پاتا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تعلیمی پسماندگی آئی کہاں سے؟ یہ بھی تو حکومتوں کی دین ہے، یہ بھی تو حکومتوں کی عطا کردہ ہے۔ اگر مسلمانوں کو معاشی برابری حاصل ہوتی اور اقتصادی میدان میں انہیں مضبوطی کے ساتھ میں قدم جمانے کا موقع ملتا تو یہ تعلیمی میدان میں بھی کارہائے نمایاں انجام دیتے، مگر یہاں تو صورتحال ہی دوسری ہے۔ اپنے وجود کی لڑائی لڑنے سے انہیں اتنی فرصت کہاں کہ یہ تعلیمی اداروں کا رخ کریں اور ان کے بچے اعلیٰ تعلیمی ڈگریاں حاصل کریں۔ سب سے بڑا سوال تو وجود کا ہے، اپنے تشخص کا مسئلہ ہے، سب سے بڑا سوال تو اپنی بقا کا ہے۔ فسادات کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے جو تھمنے کا نام ہی نہیں لیتا ہے۔ کہیں کسی مسجد کے مسئلے کو لے کر، کہیں اذان کے مسئلے کو لے کر، کہیں کسی کھانے کی چیز کو لے کر، اور اسی طریقے سے کہیں کسی جلوس کو لے کر کے مسلمانوں کی آبادی میں خاص طور سے جلوس لے کے پہنچتے ہیں اور وہاں ایسے اشتعال انگیز نعرے لگاتے ہیں کہ جس سے مسلمان کے جذبات بھڑکے اور ہمیں جو ہے فساد کرنے کا موقع مل جائے، ہمیں ان کے گھر بار لوٹنے کا موقع مل جائے۔ اور ایسا ہوتا ہے، فسادات کیے جاتے ہیں، مسلمانوں کے گھر بار لوٹے جاتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، ان حالات میں کیسے جشن آزادی منایا جائے، کیسے خوشی کا اظہار کیا جائے؟ ایک طرف تو یہ مسائل ہے اور دوسری طرف ہماری بھی خامیاں ہیں، ہمارے اندر اتحاد فکر و عمل نہیں ہے، ہم اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دیتے ہیں ملی مفادات کے اوپر، ہمارے اندر گروہ بندیاں ہیں، اتفاق و اتحاد نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم دن بدن پسماندہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں اپنی خامیاں دور کرنی چاہیے، اپنے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا کرنا چاہیے اور گروہ بندیوں سے باز آ جانا چاہیے تاکہ ہم ترقی کے قدم آگے بڑھا سکیں۔ بس انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔